السلام علیکم پیارے پاکستان. دس از یور ہوسٹ ماہنور قریشی, اور آج ہم بات کریں گے انٹرنیشنل ڈے آف ایجوکیشن کے حوالے سے. آپ ہمیں FM 100 کے پلیٹ فارم سے سن رہے ہیں, نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ دیکھ بھی رہے ہیں ہمارے فیس بک لائیو کے تھرو. آج لنچ ٹائم میں ایک بہت امپورٹنٹ ایشو کے حوالے سے بات کرنی ہے ہم نے, جس کو تمام پیرنٹس بھی فیس کر رہے ہیں اور خاص طور پہ بچے بھی فیس کر رہے ہیں, کیونکہ کووڈ کا اب سیکنڈ ویو کا پیک ہے. اسکولس بند ہیں لیکن اب فیب سے سٹارٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ جو 10 سے 11 مہینے کا ہم نے دیکھا گیپ آیا, اسٹوڈنٹس کو بہت سے مسائل کا شکار ہوئے, پرابلمس ہوئیں. لیکن یہ تو وہ گیپ ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے ہمارا بچہ اسکول چلا جائے گا, ہمیں پتہ ہے کہ تھوڑا ہی عرصہ ہے, اسی کی سیفٹی ہے اور اس کے بعد اس نے اسکول چلے جانا ہے, اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کرنا ہے. لیکن اگر بات کی جائے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ مسائل کے حوالے سے, تو ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 5 سے 16 سال کے بچوں کی اگر ایج گروپ کو دیکھا جائے تو یہ 2.28 کروڑ بچے ایسے ہیں پاکستان میں 5 سے 16 سال کی ایج میں جو کہ سکولز نہیں جاتے, جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. پاورٹی ہے, بہت اور بھی ایشوز ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ جابس کریں, چھوٹے چھوٹے بچے ورک شاپس پہ کام کریں, بہت سے ان کے مسائل ہیں. آج ہم بچوں کے مسائل کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو کووڈ کے دوران بچے اسکول نہیں جا رہے, جو کہ ایجوکیشن تو حاصل کر رہے ہیں لیکن جو گیپ آ گئے, تو ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے. آپ کو بتاتی چلوں, انٹرنیشنل ڈے آف ایجوکیشن منایا گیا 24 جنوری کو, سنڈے تھا, تو آفیشیلی منڈے کو منایا گیا 25 جنوری کو, اور اس کا تھیم تھا ریکور اینڈ ری وائٹلائز ایجوکیشن فار دا کووڈ-19 جنریشن. سو اس پر بھی ہم بات کریں گے, اور اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ایکسپرٹ موجود ہیں مس سبین یونس, جو کہ سینئر مینیجر ایجوکیشن ہے ایٹ پاکستان پاورٹی ایلیویشن میں, اور بیسکلی ان سے ہم بات کریں گے کہ کس طرح پاورٹی کو ایلیویٹ کیا جا سکتا ہے, کس طرح بچوں کی ایجوکیشن کے لیے کام کیا جا سکتا ہے. آپ کو بتاتی چلوں PPAF پاکستان کے 130 اضلاع میں کام کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی کام کرے. پارٹنر آرگنائزیشنز ہیں 130, تاکہ پاورٹی کو ایلیویٹ کیا جا سکے پاکستان سے, اور لوگوں کو تعلیم کی رسائی پہنچائی جا سکے, لوگوں کے لیے تعلیم کی رسائی کو ممکن بنایا جا سکے. سب سے پہلے تو مس سبین, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ بلانے کا اور اس اہم موضوع پہ بات کرنے کا بہت شکریہ, موقع دینے کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, آپ آئیں. مس سبین, اگر بات کی جائے ایجوکیشن کے حوالے سے, ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن ایک ٹائم تھا جب ہمیں لگتا تھا کہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے جاب کے لیے, لیکن جب ہم نے دیکھا کہ لوگ زیادہ تر انٹرپرینورشپ کی طرف آئے, جابس کے لیے آئے, تو وہ ذرا وہ FA BA پہ رک جاتے تھے. انہوں نے اپنا جو پہلے بہت زیادہ شوق ہوتا تھا نا ایجوکیشن کا, وہ ختم کر لیا, کیونکہ فار دا سیک آف نالج ہم نہیں پڑھ رہے, ہم فار دا سیک آف جابس پڑھ رہے ہیں, اور بہت سی ہماری اور پریورٹیز ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ رول آف ایجوکیشن کیا ہے ڈیولپمنٹ میں, اور اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے فار دا فیوچر؟ دیکھیں, ایجوکیشن تو میرا خیال ہے بیسک انگریڈینٹ ہے نا کسی بھی ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے. یہ تو ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے. میں یہاں پہ کوٹ کروں گی ملالہ یوسفزئی کو, ہمارا پرائیڈ ہے. ان کی بڑی اچھا ایک کوٹ ہے, 1 child 1 pen 1 book and 1 teacher can change the world. اور یہ بڑا بہت I truly believe in it, کیونکہ میں نے دیکھا ہے زندگی کو ٹرانسفارم ہوتے ہوئے. ایک اگر آپ کسی کو تعلیم دے دیتے ہیں وہ اس کی زندگی بدل جاتی ہے, لائیولیہڈ سے ریلیٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں, ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ جو ماں اگر پڑھی لکھی ہے نا تو بچوں کی نیوٹریشن اچھی ہے. ماں اگر پڑھی لکھی ہے تو لیٹ پریگننسیز ہیں, پاپولیشن کنٹرول ہو سکتی ہے, MMR ہمارا بہتر ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایجوکیشن سے ہر چیز ریلیٹ کرتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور میں ایگزامپل دوں گی, یہ میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے تو میں اسے بڑا ڈیٹیل سے بات کر سکتی ہوں. میں چائنا کی بات کرتی ہوں آپ سے. آپ چائنا کو دیکھ لیں, آفٹر جو ان کا کلچر ریولوشن آیا, اس میں ان کے اسکول ختم ہو گئے, سب کچھ تباہ و برباد ہو گئے ساری چیزیں. بٹ کیا ہوا, اس کے بعد انہوں نے ٹیچرز ان کے فارمرز بن گئے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, انہوں نے تعلیم پہ توجہ دی, انہوں نے چھوٹے چھوٹے کمیونٹی اسکولز بنائے اور فوکس کیا, ٹیچر پہ فوکس کیا, ٹیچر پہ انویسٹ کیا. آج آپ ان کو دیکھ لیں کہ تعلیم کو ریلیونٹ بنایا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سیم میں سنگاپور کی ایگزامپل دوں گی. سنگاپور 50 سال پہلے جب آزاد ہوا تو ان کے پاس کوئی اتنے نیچرل ریسورسز نہیں تھے. آج آپ دیکھیں کہ وہ کہاں کھڑا ہے. انہوں نے کیا کیا, ایجوکیشن کو انہوں نے بڑی کیٹیگرائز کیا, یعنی کچھ بچوں کو جو بچے بہتر تھے انہوں نے ان کو A levels کروایا, کچھ بچے جو نہیں کر سکتے تھے انہوں نے ان کو اسکل ٹریننگ دی. ایسا نہیں ہے ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم تو اسکل ٹریننگ کو ذرا دوسرے درجے کی تعلیم سمجھتے ہیں. وہاں انہوں نے اور اسکل فوکسڈ کی, جو اسکل ان کو ضرورت تھی. صحیح. آج آپ دیکھ لیں, آج ہم پیسا ایک ہمارا وہ ہے, ایک انٹرنیشنل اسیسمنٹ ہے بچوں کے لیے, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں دیکھ لیں تو نمبر 1 پہ سنگاپور ہے.
اور پھر شنگھائی ہے, پھر ساؤتھ کوریا ہے, ایون اس میں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ ایوریج پہ آ گئے ہیں. تو دیکھیں تعلیم جس نے فوکس کیا جس کنٹری نے, وہ کہاں سے کہاں ہے, تو یہ تو بہت ایک ضروری چیز ہے میرا خیال ہے. صحیح. اچھا جیسے آپ نے بتایا کہ ایک ٹیچر ہو, پین ہو, تھوڑا سا سورسز ہو, تو ہم ایجوکیٹ ہوتے بھی ہیں اور خاص طور پہ وہ اس چیز کی طرف جاتے ہیں, اس ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے کے مارکس کم آ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ نہیں پڑھے گا, اس کو اسکول سے اٹھوا لیتے ہیں, اس کو کسی ورک شاپ پہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے بھیج دیتے ہیں. اس سے چائلڈ لیبر بھی بڑھ رہا ہے اور اس طرح کی جو اور پرابلمس ہیں ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں. اگر پاکستان کی بات کی جائے ایجوکیشن کے لحاظ سے تو آپ کہاں دیکھتی ہیں پاکستان کو, اور بیسکلی what should we need to do to improve the education system of Pakistan? دیکھیں پاکستان کی بات کریں تو یہاں تو بہت سارے بڑے کمپلیکس ایشو ہیں پاکستان کے, اور ان کے کازز بھی بڑے عجیب ہیں. ایشو تو شاید ہم سب کو پتہ ہے, لیکن جو کازز ہیں نا وہ بڑے عجیب و غریب سے ہیں. میں اس میں یہاں جو ہے 25 آرٹیکل کی بات کرتے ہیں تو وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ ہمیں 5 سے 16 سال کے بچوں کو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہمیں ایجوکیشن دینی ہے, اور یہ ہمارا بچوں کا رائٹ ہے, یہ فری ہونی چاہیے ایجوکیشن, اور پروونشل سبجیکٹ ہے. سب کو پتہ ہے کہ ایجوکیشن ایک بچے کا رائٹ ہے, حکومت کا کام ہے وہ ایجوکیشن دینا. لیکن اصل میں کیا, یہاں پہ پھر ملالہ کو کوٹ کروں گی, ایک اور بڑی اچھی کوٹیشن ہے. In some parts of the world, children are going to school. It's the part of their normal life. But in other part, we are starving for education. And it's like a precious stone. It's like a gem. تو یعنی ہمارے لیے یہ اتنا ٹرو ہے کہ اگر ہم اپنی ایجوکیشن کی طرف دیکھیں کہ بچوں کے لیے پریشیس گفٹ ہے, وہ ان کو یہ مل نہیں رہا ہے, اور یقین کریں کہ بچے چاہتے ہیں, پیرنٹس چاہتے ہیں. ہمارے لیے نا ہماری متس بھی بڑھ گئے ایجوکیشن کے حوالے سے. تھوڑا سا میں پہلے اسٹیٹسٹکس کی بات کر لوں, جنرل بات کرتی ہوں, زیادہ بورنگ نہیں بناتے نا اس کو کہ بہت زیادہ لوگ, آپ کو پتہ ہے 22 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, یہ تو سب کو پتہ ہے. اتنی تو ایک ملک کی آبادی ہوتی ہے, سمجھ لیں ایک کانٹیننٹ کی آبادی ہے آسٹریلیا کی 25 ملین, تو اتنے تو بارے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. ٹھیک ہے, بچے ایک تو اسکولوں میں ہیں ہی نہیں, نمبر 1. اب ہمارا جو, اور اس کے علاوہ اس میں ایک اور فیکٹر جو ہے نا, جینڈر اور جیوگرافیکل ڈسپیرٹی بھی بڑی ہے. یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ یعنی اگر ہم جنرلی دیکھیں تو 66% ہمارا ایک NER ایک ہوتا ہے, یعنی ایک انڈیکیٹر ہے نیٹ انرولمنٹ ریٹ, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کتنے بچے اسکول میں, تو وہ اوور آل 66% ہے. لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں بلوچستان میں یا فاٹا میں, تو وہ بلوچستان میں تقریباً وہ 40% ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 60% تقریباً بلوچستان کے بچے جو ہیں وہ اسکول جا ہی نہیں رہے ہیں. صحیح, کتنے افسوس کی بات ہے. اور اگر AJ کے یا اسلام آباد میں تھوڑے سے گلگت میں بہتر انڈیکیٹر ہوں گے, جو فاٹا کے جو ڈسٹرکٹس تھے ہمارے پرانے ان میں, اور بلوچستان میں انڈیکیٹر بڑے کم. تو اب ایک اور کمپلیشن ریٹ پہ ہم بات کرتے ہیں. اب جو بچے سمجھ لیں کہ 40%, اب میں بلوچستان کا ایک کیس آپ کو بتا دیتی ہوں نا, کہ جیسے 40% بچے آلریڈی اسکول جا رہے ہیں, 60% جا ہی نہیں رہے. پہلی بات تو ہے. پھر ان 40% میں سے بھی ایک کمپلیشن ریٹ ہوتا ہے. پرائمری کتنے بچوں نے کمپلیٹ کی, وہ تقریباً 40% ہے. ان میں سے بھی پھر 40% پرائمری کمپلیٹ, یعنی کہ وہ کم سے کم ہوتا جاتا ہے. اور تو یہ اتنی افسوس کی. اور پھر اب ہم جینڈر کی بات کرتے ہیں. ایک GPI ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ کتنی ویمن, کتنی بچیاں انرول ہیں. تو بچیاں وہ ہمارا 0.87 ہے کنٹری کا, پاکستان کا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 87 بچیاں اور 100 بچے ان کے مقابلے میں اسکول میں. تو یہ بھی اتنا, اس میں اب یہ اوور آل پاکستان میں تو 0.87 ہے, جو کہ 100 ہونا چاہیے. لیکن 0.87 چلیں بہت برا نہیں ہے. لیکن اب اگر ہم بلوچستان کی طرف جائیں تو یہ 0.61 ہے, یعنی کہ 61 بچیاں ہیں اور 100 بچے ہیں. اور اگر ہم کچھ ڈسٹرکٹس کی بات کریں, کولو ہے, قلعہ عبداللہ ہے, وہاں یہ 0.15% ہے, یعنی کہ اس سے بھی بہت کم. 15 بچیاں ہیں, اس کے مقابلے میں 100 بچے ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ اتنا, یہ جو جینڈر ڈسپیرٹی اور یہ جغرافیکل ہے نا, یہ اتنی خطرناک ہے ہمارے لیے, اور ہمیں اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میں بیسیکلی یہ, اور پھر ایک اور اس کے بعد میں اب بات یہ کرتی ہوں کہ جو بچے اب اسکول میں ہیں, چلیں اب ہم ان کی بات کرتے ہیں, جو اسکول پڑھ رہے ہیں, چلیں کسی نہ کسی طرح پہنچ گئے, 20% ہے, 30% ہے, جتنے بھی, ان کے حالات کیا ہیں. اب اثر ایک ادارہ ہے, وہ بھی ایک لرننگ آؤٹ کم کو اسیس کرتا ہے کہ لرننگ آؤٹ کم ہمارے کتنے. لرننگ آؤٹ کم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے تقریباً 40% پاکستان میں بچے جو ہیں وہ تو ایک سینٹینس نہیں کمپلیٹ پڑھ سکتے اردو کا اور انگلش کا, اور یہ جو 2 ڈیجٹ میتھمیٹیکل یہ ڈویژن نہیں کر سکتے. 40% بچے بیسک کیلکولیشن نہیں کر سکتے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی الارمنگ سچویشن ہے یہ ساری جو ہے, یہ اگر ہم سارا اس کو اوور آل دیکھیں سینیریو کو. صحیح. تو اچھا, بیسکلی بات یہ ہے کہ جو بچے اسکول نہیں جا رہے, اگر 60% بچے اسکول نہیں جا رہے
تو وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ چائلڈ لیبر کی طرف ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر بات کی جائے ان کی شادیاں ہو رہی ہیں, جلد از جلد جو ہے ان کو گھروں سے جو ہے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا وہ بچے گھر سے چلے جاتے ہیں, منشیات کی طرف بڑھتے ہیں اور نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. ایسی سچویشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہم ایجوکیشن کے انٹرنیشنل ڈیز بنا رہے ہیں ان کی کیا امپورٹنس ہے؟ اینڈ دین ویل ٹاک اباؤٹ دی تھیم. دیکھیں امپورٹنس تو نا ہمیشہ ضرور ہے, امپورٹنس تو ظاہر ہے ہر ڈے کی, کیونکہ ہم ریفلیکشن ہوتی ہے نا ہمارے لیے, ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری سچویشن کیا ہے تعلیم کی, ہمیں اس پہ کرنا کیا چاہیے. جیسے آج ہم بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں تو ہمیں کئی باتیں ہم آپس میں سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے, تو یہ ڈے کا منانا ضروری ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ دیکھیں پاکستان میں تھوڑا سا تھوڑی سی اسی طرف آؤں گی کہ پاکستان میں کیا ہے. جنرل آپ کو ایک بات بتاؤں تو کچھ بڑے الارمنگ ہیں کہ ہمارے 21% جو اسکولز ہیں نا وہ ہیں ایک سنگل ٹیچر اسکولز ہیں ہمارے. اچھا, ایک ہی ٹیچر پورے اسکول؟ ہاں, ایک 21% اسکول ایسے ہیں کہ, اور یہ چیزیں کچھ چیزیں شاید لوگوں کو نہیں پتا. ہماری بلوچستان میں آلموسٹ 22,000 سیٹلمنٹس ہیں, تو ان میں ہمارے 12,000 اسکول ہیں, اس میں سے بھی 7,000 اسکول 1 روم 1 ٹیچر اسکول ہے. اچھا, اور ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ہے اسٹیٹسٹکس کہ 80% اگر ہم کمپیئر کریں نا پرائمری اور سیکنڈری اسکولس کو, تو 80% اسکول جو ہیں ہمارے پرائمری اسکولس ہیں. تو آپ یہ دیکھیں جو پرائمری سے بچہ پھر نکلے گا تو وہ جائے گا کہاں؟ وہ اس کے پاس اسکول ہی کم ہے سیکنڈری کے, تو ٹرانزیشن ریٹ تو آلریڈی کم ہو جائے گا نا. تو اور ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ اس میں فیکٹر ہے جس کو میں بہت بار فوکس کرتی ہوں کہ ہمیں پتا ہو کہ اس کے کازز کیا ہیں. دیکھیں ہم ڈے منا رہے ہیں نا, تو ہمیں اس کے کازز پہ بھی ضرور بات کرنی چاہیے کہ کازز پتا ہوں گے تو ہم اس کا حل نکالیں گے نا. دیکھیں کازز لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں شاید ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, شاید ہمارے پاس اتنی فنڈنگ ہی نہیں ہے. تو اس پہ میں ضرور بات کروں گی کہ ایسا نہیں ہے, یہ بالکل ایک مت ہے. کچھ متس ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بڑی نا. ایک یہ مت ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, پیسے ہمارے پاس ہیں, یعنی بجٹ ایلوکیشن اور بلکہ ہر پروونس نے اس کا بجٹ ایلوکیشن 20 سے 25% کی ان کی بجٹ ایلوکیشن ہے, جو کہ بہت اچھی ٹھیک ٹھاک ہے. ایک ریسرچ کا حوالہ دوں گی, نادیہ نوی والا کی ایک ریسرچ ہے, بڑی اچھی ہے, کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ایشو از ناٹ انڈر اسپینڈنگ, اٹ از مس اسپینڈنگ. یعنی کہ ہم جہاں خرچ نہیں کرنا ہوتا ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور ریئل کازز اس کے کیا ہیں؟ ہماری لو پرائرٹی ایجوکیشن کی طرف, نان سیریسنس ہے, اور کرپشن ہے بہت زیادہ. میں آپ کو بتاتی ہوں, ایک ایگزامپل دیتی ہوں, میں اپنی فیلڈ کی ضرور ایگزامپل دوں گی کہ میں بہت زیادہ فیلڈ میں جاتی ہوں, کیونکہ پی پی ایف آپ کو پتہ پورے آپ نے جیسے بتایا کہ 130 ڈسٹرکٹس میں ہم کام کر رہے ہیں, ایجوکیشن میں ہم 75 ڈسٹرکٹس میں ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ بڑا فیلڈ پہ جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, ٹیچر سے ملتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. تو وہاں میں ایک اسکول میں گئی تو پرائمری اسکول ہے بالکل خالی پڑا ہوا ہے, اور ساتھ ہی اس کی سیکنڈری اسکول کی بلڈنگ بن رہی ہے. تو میں نے کہا یار جب اسکول پرائمری نہیں ہے تو بلڈنگ کیوں بن رہی ہے؟ تو بس وہ بلڈنگ بن رہی ہے کیونکہ اس میں لوگوں کے فائدے ہیں, اس میں بڑا آپ کا کمیشن بنتا ہے, اور اس کے بعد قبضہ مافیا ہوتی ہے, وہیں پہ بھینسیں باندھی جاتی ہیں, اور وہ اسی طرح اور وہ اسکول کی خستہ حال بلڈنگ رہتی ہے, خستہ. اور ہمارے کچھ ٹرمز ہیں بڑی مزیدار جو کہیں میرے خیال ہے دنیا میں بھی نہیں ہوں گی. گوسٹ ٹیچر, گوسٹ اسکول, پراکسی ٹیچرز. یعنی کہ گوسٹ اسکول ایسا ہے, اب آپ دیکھیں گوسٹ اسکول کا مطلب کیا ہے, کہ گوسٹ اسکول پیپرز میں ہے, اس کی ٹیچرز کی سیلری بھی جا رہی ہے, وہ اسکول بنا بھی ہے, اس کی بلڈنگ بھی بنی ہے, اس پہ وہ پیسہ خرچ ہوا ہے, لیکن وہ اسکول بچوں کے لیے نہیں ہے, وہ ایگزسٹ نہیں کرتا بچوں کے لیے. گوسٹ ٹیچر بھی ایسے ہی ہیں کہ جو ہیں اور جو سیلری لے رہے ہیں لیکن وہ آتے نہیں ہیں. پراکسی ٹیچر کیا ہے؟ یہ پراکسی ٹیچر بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اگر میں ٹیچر ہوں, میری کیونکہ ٹیچرز کی سیلری بھی اچھی ہے, یہ بھی ایک مت ہے کہ شاید ٹیچر سیلری نہیں ٹھیک, ٹیچر کی سیلری بھی ماشاءاللہ کافی اس لحاظ سے اچھی ہوتی ہے. تو اگر میں ٹیچر ہوں اور میری 80,000 تنخواہ ہے, تو میں اس کو میں 10,000 روپے ایک ٹیچر اپنی جگہ پہ رکھ لیتی ہوں, اور میں کہتی ہوں کہ آپ پڑھائیں جناب, میں گھر میں آرام کروں گی, باقی 70,000 میں. اور آرگنائزیشن اس کو سپورٹ کر رہی ہے. اور نہیں, آرگنائزیشن کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ ٹیچر میں بات کر رہی ہوں نا, کہ گورنمنٹ جو ٹیچرز ہیں وہ پھر تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, بس کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہی ساری جو چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہے اگر ہم نے اسکولس میں بہتری لانی ہے, اور تو ہمیں اور یہ چیزیں امپروو بھی بہت ہو رہی ہیں. بیبی میں آپ کو بتاؤں تو گورنمنٹ نے کی پرائرٹی ہے ایجوکیشن, اور اس پہ کام کر بھی رہے, لیکن تعلیم میں چینج آتے آتے نا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. صحیح ہو گیا. ایک چھوٹے سے بریک کی جانب بڑھیں گے اور پھر واپس آئیں گے, بات کریں گے پی پی اے ایف کے حوالے سے کہ کس طرح پاورٹی کو ایلیویٹ کیا جا رہا ہے, کس طرح ہم اپنی ایجوکیشن کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں, کیا کرنا چاہیے ہمیں اسٹیٹ لیول پہ بھی, انڈیویجول لیول پہ بھی, اور پی پی اے ایف کیا کام کر رہا ہے. لیٹس موو ٹوارڈز دی شارٹسٹ بریک, اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ٹو دی ہارٹ بیٹ آف پاکستان FM 100. To you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Khan. Multan.
First in nation. Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Ahmedabad, Gujarat. जो कि सीनियर मैनेजर एजुकेशन है पावर्टी पाकिस्तान पावर्टी एलिवेशन फंड में. सो बेसिकली बात की जाए पीपीएफ के हवाले से, किस तरह काम कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स, और ख़ास तौर पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल एजुकेशन डे के हवाले से, तो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए पीपीएफ क्या काम कर रहे हैं? देखिए पीपीएफ जो है इदारा हमारा शुरू हुआ था 1999 में. ठीक है, तो पीपीएफ ने काम शुरू किया. देखें जैसे नाम से जाहिर है पाकिस्तान पावर्टी एलिवेशन फंड, तो हमारा ये मिशन भी है रिस्टोरिंग होप, सिक्योरिंग फ्यूचर एंड एंडिंग पावर्टी. तो हमने पावर्टी पे काम किया. हमने बहुत सारे चीज़ें शुरू में ऐसी की जो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ थी, जैसे हम लाइवलीहुड्स में काम करते हैं, एसेट प्रोविजन पे काम करते हैं हम लोग, और हमने माइक्रो क्रेडिट से बेसिकली शुरू किया था कि हमें तो स्टार्ट हमने जब किया और जब आस्ता आस्ता अंदाज़ा हुआ कि हम जब पावर्टी की बात कर रहे हैं ना, तो पावर्टी सिर्फ इन चीज़ों से ख़त्म नहीं होगी. जो पब्लिक गुड्स है ना, इसकी लोगों को बड़ी ज़रूरत है. हम देखें हमारा काम का तरीका कार क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं. हम लोग डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं करते. हमारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, लोकल लेवल की इदारे होते हैं जिनके साथ जिनको हम फंडिंग करते हैं, उनको हम टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, उनको हम फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, वो आगे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं. तो और फिर कम्युनिटीज होती हैं, क्योंकि हमारा काम कम्युनिटी ड्राइविंग फोर्स है हमारी हर चीज़ में, जो कम्युनिटी की नीड के मुताबिक हम काम करते हैं. तो हम जब माइक्रो क्रेडिट पे काम कर रहे थे, हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने काम किया सब कुछ, तो हमें लगा कि ये बड़ा ज़रूरी है कि हम पब्लिक गुड्स में भी काम करें, क्योंकि लोगों को तालीम और सेहत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और शायद गवर्नमेंट उस तरह उस चीज़ को प्रोवाइड नहीं कर सक रही. वैसे तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो उस वक्त हमने ये काम शुरू किया. 2005 में हमने शुरू किया था काम. हमारा विजन था कि विजन ये था कि इम्प्रूव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन दें, और जो कम्युनिटीज़ हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं उनको हम इम्प्रूव सर्विसेज दें, अंडर सर्व कम्युनिटीज़ को, उनको अफोर्डेबल रेट्स पे उनको एक अच्छी सर्विस, क्वालिटी एजुकेशन की सर्विस दें. सही. तो उस वक्त हमने कुछ लोगों जहाँ कम्युनिटीज़ ने एक नीड आइडेंटिफाई की थी कि हमारे पास स्कूल नहीं है, तो हमने उस वक्त हमने 2 तरह के मॉडल्स थे जिस पे हमने काम किया. एक हमारा मॉडल था कि हमने स्ट्रेंथन किया गवर्नमेंट स्कूल को. देखिए हमने कोई पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं बनाए. हमारा ये था कि हमने गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करना है, तो हमने गवर्नमेंट की एफर्ट्स को सप्लीमेंट करना है. तो गवर्नमेंट के साथ मिलके हमने देखा कि जिन स्कूलों में, गवर्नमेंट के स्कूलों में बहुत ज़्यादा जो नीड होती है ना, वो होती है उनकी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड होती है. वहाँ पे फर्नीचर नहीं होता प्रॉपर, टीचर्स कम होते हैं. अब गवर्नमेंट का ना वैसे भी बड़ा इंटरेस्टिंगली एक जो उनकी बिल्डिंग होती है ना, 2 रूम स्ट्रक्चर है. मुझे तो समझ नहीं आती किसने डिज़ाइन किया था. वो 2 रूम स्ट्रक्चर होता है. सिंध में के बलूचिस्तान में तो वैसे ही कमरा होता है. सिंध में 2 रूम्स होते हैं, प्राइमरी स्कूल और एक आध टीचर होता है या 2 टीचर्स होते हैं. तो हमने कोशिश की कि इस चीज़ को हम जरा कम्युनिटी की मदद से, कम्युनिटी के साथ हमने थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया. फर्नीचर वगैरह टीचर्स दिए. टीचर्स की ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है, हमने ट्रेनिंग दी. और इसके अलावा जहाँ पे स्कूल नहीं थे, बहुत सारे इलाकों में स्कूल, मैंने आपको बताया नंबर ऑफ स्कूल वैसे ही कम है. जहाँ बच्चे मौजूद हैं, आबादी तो हमारी ऐसे बढ़ रही है और स्कूल कम है, तो वहाँ पे हमने ये किया कि उन स्कूलों में जहाँ पे स्कूल अवेलेबल ही नहीं थे, तो वहाँ पे हमने कम्युनिटी स्कूल्स एस्टैब्लिश किए. कम्युनिटी स्कूल ये था कि जहाँ बच्चे अवेलेबल हैं लेकिन स्कूल नहीं है, और उसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया हमने रखा. तो हमने 2 तरह के इन मॉडल से शुरू किया हमने स्कूल्स का काम करना. तो हम अभी तक अगर फिर उसके बाद हमने टाइम के साथ हमारे पास डिफरेंट डोनर्स की फंडिंग थी. उस वक्त की बात 2005 से हमने वर्ल्ड बैंक हमें फंड कर रहा था. हमने काफ़ी सारे उसमें चीज़ें की. हम 75 डिस्ट्रिक्ट जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, और उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट हैं सारी जिन पे हम काम कर रहे हैं, जैसे थरपारकर है, गिजर है, गिलगित टू गवादर. आप देखें कि हमारी 75 डिस्ट्रिक्ट थी. सिंध में, सखर में, खैरपुर में हमने काम किया. थरपारकर, नगर पारकर में हम काम कर रहे हैं अभी भी. तो बलूचिस्तान में जोब है, ज़ियारत है. तो इस तरह के बड़े दूर दराज इलाके, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इसमें हमने काम किया. तो थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताती हूँ कि ये हमने स्टार्ट में इस तरह शुरू किया था. तो टाइम के साथ जैसे होता है ना कि हमने भी सीखा कि हमें क्या क्या करना चाहिए. हमारे पहले ये 2 मॉडल्स थे, हम इन्हीं पे फोकस करते थे. टाइम के साथ हमने देखा कि हमारे प्रोग्राम्स में ना एक बड़ी इशू होता है. कभी जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें सस्टेनेबिलिटी एक बड़ा इशू होता है. एक सस्टेनेबिलिटी हमने सीखा, और दूसरा इनोवेशन हमने टाइम के साथ. अभी भी जो हमारा एक इसमें टॉपिक है वो इनोवेशन के हवाले से है, इंटरनेशनल डे में भी. तो हमने अपनी चीज़ों में हम इनोवेशन भी लेके आए, हम सस्टेनेबिलिटी भी लेके आए.
تو جیسے ہم نے فوکس سسٹینیبلٹی کے لیے ہم نے فوکس کیا کہ ہم لوکل ہیومن ریسورس ڈیولپ کریں. صحیح. ہم ایک ماڈل لے کے آئے کمیونٹی ریسورس پرسنس کا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم کمیونٹی کے ہی لوگ ہیں, ان کو ہی ٹرین کرتے ہیں, ان کو ٹرین کرتے ہیں ایجوکیشن تھیم کے اوپر, اور ان کو پھر ہم یوٹیلائز کرتے, ان کو ہم ٹیچرس ٹریننگ بھی دیتے ہیں کہ جیسے اگر وہ اپنا اسکول چلا سکیں, صحیح. اس پہ بھی ہم انہیں ٹرین کرتے ہیں. تو وہ لوگ ان کو ڈیمانڈ آرٹیکولیشن پہ بھی کرتے ہیں. جیسے وہ ایسے لوگ ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, ایک ولیج میں جیسے ہم جاتے ہیں تو وہ کچھ 10 ایکٹیوسٹ ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پتا ہے کہ اگر ہم نے گورنمنٹ سے ایجوکیشن کی ڈیمانڈ کرنی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, صحیح. یا پھر ہمیں اپنے گاؤں میں ایڈوکیسی گورنمنٹ تعلیم کی کیسے کرنی چاہیے, کیسے ہمیں گرلز ایجوکیشن پہ بات کرنی ایک طرح سے چاہیے. پارٹیسپیٹری اپروچ ہو جاتی ہے کہ وہ بھی ساتھ مل کے کام بالکل. اور ہم نے ایک ماڈل لے کے آیا اسکول ایز سوشل انٹرپرائز کا. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ جب ہم نے لوگوں سے کہا کہ دیکھیں یہ آپ کا اسکول ہے, آپ اپنی کمیونٹی میں سے 2 بندے چنے, ان کو ہم نے ٹیچرس ٹریننگ دی اور ان کو کہا کہ آپ کا اسکول ہے, ہم آپ کے اسکول کو سپورٹ کریں گے 2 سال 3 سال, لیکن پھر آگے سے آپ نے چلانا ہے. تو یہ بڑا ہمارا سکسیسفل رہا یہ ماڈل ہمارا اس لحاظ سے کہ ہم نے اس کو یعنی کہ وہ جو لوگ, ان کو پتا تھا کہ ان کی اپنی چیز ہے تو پی پی ایف انہیں کچھ عرصے کے لیے سپورٹ کرے گا, اور پھر اس کے بعد یہ اسکول انہوں نے ہی چلانا ہے. ان کو بیسیکلی فنڈنگ دی جاتی ہے, ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ ایک لیول پہ جا کے جب اپنا ایکسٹینڈڈ مینٹین کر سکیں تو پھر آپ ان کو جو ہے ان کے لیے کام کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. ڈیجیٹل ٹریننگ, ڈیجیٹل ہم نے لٹریسی پہ, ہم نے ہمارے انوویٹو ماڈلز ہیں ان پہ بھی ہم نے کام کیا. صحیح. تو تھوڑا سا اگر آپ اوور آل نمبر اگر میں بتاؤں تو ہم نے آلموسٹ 2000 اسکول ہیں, آلموسٹ ہم نے گورنمنٹ اسکول ان کو سپورٹ کیا ہے. اس کے علاوہ 400 ہمارے کمیونٹی اسکولز ہیں اور ان میں سے 90% ہمارے بھی سسٹینیبل ہیں, ہم چل رہے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں. صحیح ہو گیا. پروگرام آپ سن رہے ہیں FM 100 کے پلیٹ فارم سے اکراس دا گلوب. آپ ہمیں ہماری ویب سائٹ کے تھرو سن سکتے ہیں, دیٹ از www.fm100pakistan.com. انٹرنیشنل ڈے فار ایجوکیشن کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں مس سبین یونس موجود ہیں جو کہ سینئر مینیجر ایجوکیشن ہے ایٹ PPAF. اور بات کی جائے اگر ایجوکیشن لیول کی پاکستان میں تو کچھ ایسی جگہ بھی ہے, کچھ ایسے اسکولس بھی ہیں جہاں پہ ایک کمرے کا اسکول ہے, ٹیچرز نہیں ہیں, یا جہاں پہ اگر ٹیچرز ہیں بھی تو ان کی بھی ٹریننگ نہیں ہے, بچوں کو کچھ آتا بھی نہیں ہے, ٹیچرز کو بھی کچھ نہیں آتا, لیکن اسٹل پیرنٹس بھی سیٹسفائیڈ ہیں کہ بچہ اسکول جا رہا ہے. اور پھر اگر دیکھا جائے تو کچھ ایسے اسکولس بھی ہیں جہاں پہ بچوں کو 2-3 سال کے ہی ہوتے ہیں تو ان کا ایڈمیشن کرا دیا جاتا ہے, ان کی سائیکولوجیکل, فزیکل, ہر طرح کی نیڈس کو کیٹر کیا جاتا ہے, ہر طرح بتایا جاتا ہے. تو یہ جو 2 پولز بن چکے ہیں ایجوکیشن کے, جو پولرائزیشن ہو گئی ہے, یہ کتنا زیادہ ہماری سوسائٹی پہ افیکٹ کر رہی ہے, ہم بیسکلی اس حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن ابھی تو ہم نے بیسک نیڈ کو کیٹر کرنا ہے. اگر بات کی جائے 22 ملین بچوں کی جو کہ پاکستان میں اسکول نہیں جا رہے, ایج گروپ 5 سے اگر 16 سال کے دیکھا جائے تو تقریباً 22 ملین ایسے بچے ہیں جو کہ آؤٹ آف اسکول ہیں. PPAF کیا کام کر رہے کہ ان بچوں کو اسکولس میں انرول کروایا جا سکے؟ چلے میں اس میں آپ کو وہی بتا رہی تھی کہ ہمارے کمیونٹی اسکول بیسک ماڈل ہم نے کمیونٹی اسکول کا ہے ہمارا, اور ہمارا اسٹرینتھنگ ہے ہمارا گورنمنٹ اسکولس کو. تو دیکھیں ابھی ہمارے پاس ہم نے ابھی تک 60,000 آؤٹ آف اسکول بچوں کو انرول کروایا ہے اس پروگرامس کے ذریعے. 60,000 بچے وہ ہیں جن کو ہم نے, یہ ایک کنٹریبیوشن ہے ہمارا SDGs کی طرف اور گورنمنٹ کی جو ایفرٹ ہے اس کی طرف. یہ بچے وہ ہیں جو آؤٹ آف اسکول تھے اور ان کو ہم نے کوئی مائل اسٹون اچیو کروایا, یعنی کہ یہ انہوں نے پرائمری پاس کیا, انہوں نے میٹرک کیا, تو یہ ایک مائل اسٹون اچیو کر چکے ہیں, اور ان میں سے 60% میں گرلز ہیں. تو یہ بہت بڑا نمبر ہے جس کو ہم نے. اور جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹریننگ میں تو ہم نے تقریباً ہم کمیونٹی اسکول مینجمنٹ کمیٹیز کو بھی ریوائٹلائز کرتے ہیں, جیسے ہم ہر چیز کمیونٹی کے ساتھ مل کے کرتے ہیں نا. تو ہم نے تو تقریباً 6,000 ہمارے CRPs ہیں اور کمیونٹی ریسورس پرسن ہیں, ان کو ہم نے ٹرین کیا, اور یہ لوگ ایڈوکیسی کرتے ہیں, ایجوکیشن کے لیے فوکس کرتے ہیں کہ ایجوکیشن پہ کیا کیا کام ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے جو ڈفرینٹ, میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ ہمارے ماڈلز ہیں اس کے, کچھ انٹرسٹنگ ماڈلس کی میں ذرا ڈیٹیل بتاؤں گی. سارے پروجیکٹ میرے فیوریٹ ہیں لیکن کچھ بڑے ہوتے ہیں جو آپ کے دل سے قریب ہوتے ہیں. تو ایک ہمارا ہے اسکول, ایک اسکالرشپ کا ماڈل ہے ہمارا, یہ ہے چملنگ ایجوکیشن پروجیکٹ. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ پروجیکٹ ہے. اس میں ہم بچوں کو دے رہے ہیں اسکالرشپ دے رہے ہیں ان کو, یعنی کہ فی پے نہیں کرنی پڑتی, وہ فیس جو ہے ہم ڈائریکٹلی اسکولس کو دیتے ہیں, اور وہ بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں. اور یہ بچے ہیں کوہلو اور لورا لئی کے. اب یہ آپ دیکھیں کوہلو لورا لئی کتنا مارجنائز علاقہ ہے. اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں گی اس پروجیکٹ کا, بڑا انٹرسٹنگ بیک گراؤنڈ ہے. یہ تقریباً آئی تھنک 2008 کی بات ہے کہ یہ ایک کوہلو میں اور لورا لئی میں کول مائنس ہیں. آپ کو جیسے پتا ہوگا کول مائنس بلوچستان میں بہت ہے, تو کول مائنرس کے بچے تھے. تو وہاں کول کی جو آمدنی آتی تھی اس پہ کچھ قبائلس کے وہاں بڑا لڑائی جھگڑا رہتا تھا.
تو اس لڑائی جھگڑے میں کو پاکستان آرمی نے اس کو ریزالو کروایا اور ان کو یہ کیا کہ وہاں جو کول کی آمدنی آئے گی ان سے ان کے بچے جو ہیں ان کو تعلیم ملے گی. صحیح. تو 2008 سے آئی تھنک یہ شروع ہوا. تو اس کے بعد کرتے کرتے ان کی کچھ آمدنی ختم ہوگی, کم ہوگی, تو انہوں نے اپروچ کیا, کمیونٹی نے اپروچ کیا پی پی ایف کو کہ پی پی ایف اس پروجیکٹ کو سپورٹ کرے. تو وہ پروجیکٹ جو ہے وہ پی پی ایف نے ہم نے اسیس کیا اور دیکھا, تو وہ بڑا انٹرسٹنگ پروجیکٹ تھا کہ اس میں وہ بچے جو شاید پاکستان سے محبت بھی نہیں کرتے تھے, ان کو لگتا تھا پاکستان کا حصہ نہیں ہے, ان کی فیلنگز ایسی تھی, ان بچوں کو ہم ایک مین اسٹریم کیا ہم نے اس پروجیکٹ کے ذریعے. تو میں لاسٹ ایئر اس کو وزٹ کرنے گئی تھی, تو میں اس کا وزٹ کا آپ کو قصہ سناتی ہوں کہ وہاں جا کے مجھے کیسا فیل ہوا وہاں دیکھ کے نا. تو بڑا دور دراز علاقہ ہے وہاں, بلوچستان ویسے بڑا آپ کو پتا ہے اسکیٹرڈ ہے نا, اور لیکن بڑا خوبصورت ہے. تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جب ہم جاتے ہیں تو رستے میں آپ کے کوئی سگنل بھی نہیں ہوتے, آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے کہیں یہاں کچھ ہو گیا ختم تو بس آپ گئے, کچھ نہیں ہو سکتا. تو ہم بڑا دور ٹریول کر کے گئے, میرے ساتھ ایک خاتون تھی, میں تھی اور میرے ساتھ ڈرائیور تھے, ہم 3 لوگ تھے. ہم کوئٹہ سے ٹریول کرتے کرتے ہم پہنچے پہاڑوں سے, بالکل بیابان پہاڑ ہیں وہاں. جب پہنچے لورا لیک میں تو وہاں جا کے ایسا ہوتا ہے کہ دل خوش ہو گیا دیکھ کے. ہم بچوں کو یونیفارم, وہاں آرمی پبلک اسکول بھی ہے, وہاں پرائیویٹ اسکول بھی ہیں. لورا لیک میں گئے, وہاں بچوں ان کو دیکھ کے مجھے لگا کہ ان بچوں میں کتنا تھرسٹ, ایجوکیشن کی کتنی خواہش, اتنا تھرسٹ ہے کہ وہ پڑھ رہے ہیں. دور دراز علاقوں کے کچھ بچے تھے, وہ ایک اسکول کے پاس انہوں نے گھر لیا ہوا ہے, ہاسٹل والی زندگی گزار رہے ہیں, خود کام کرتے ہیں اور خود ہی اور اس اسکول میں جاتے ہیں. تو اتنا مجھے اچھا لگا دیکھ کے کہ بچوں میں کتنی خواہش ہے ایجوکیشن کی. اور وہ ان میں ایک بچی تھی ملائکہ, وہ جب مجھے ملی تو وہ 9th میں تھی. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ کیا آپ کا تعلیم کا ہے نا, کیا بننا چاہتے, بچوں سے بھی پوچھتی ہوں کیا بننا چاہتے ہو, تو کہتے ہیں وہ بچی نے کہا کہ میں تو CSS آفیسر بننا چاہتی ہوں. تو مجھے بہت اچھا لگا اس کا دیکھ کے کہ وہ کس علاقے سے ہے اور ویل اویئرڈ ہے. ہاں, اور وہ پڑھنا چاہتے ہیں. وہ سب بچے لارنس کالج میں پڑھنا چاہتے ہیں, ٹیکسلا یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتے ہیں. اور ان کی اب اس پروجیکٹ کی جو سپورٹ ہے, جو PPF نے ایک سپورٹ کیا, تو وہ اس سے وہ بچے کتنا آگے نکلے. آپ یہ دیکھیں کہ بچوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے. پھر میرا اگلا اس کے بعد میرا تھا, اور وہ بچی جو ہے ملائکہ جس کی میں بات کر رہی ہوں, وہ ماشاءاللہ اس نے یعنی انہوں نے جو وہ ایجوکیشن وہ پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ محنت بھی بہت کریں. اس نے بھی ٹاپ کیا ہے, ابھی 964 آئی تھنک اس نے مارکس لیے میٹرک میں. تو اتنی بڑی اچیومنٹ ہے, مجھے اتنا اچھا. وہ بھی آگے پڑھ رہی ہے, وہ پنجاب میں کہیں وہ چلی گئی اور وہ آگے پڑھ رہی ہے. اچھا, یہ کس لیول تک سپورٹ کیا جاتا ہے, جسٹ میٹرک تک؟ یہ زیادہ تر ہم میٹرک تک ہی سپورٹ کریں, لیکن فیوچر میں ہم نے سوچا ہے کہ ہم جیسے جس طرح ملائکہ جیسے بچے ان کو ہم میٹرک کے بعد بھی سپورٹ کریں گے. FSC تک ایٹ لیسٹ ہم ضرور کریں گے, کیونکہ کچھ بچے اسٹک ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں, کوہلو پھر میں گئی, اس کے بعد میں کولو گئی. کولو کا رستہ بھی ایسے ہی, وہاں جا کے بھی میں دیکھ کے تو دل خوش ہو گیا. سارے اسکول کو ایجوکیشن ہے, یعنی کہ بچے اکٹھے پڑھ رہے ہیں. اور اس پروجیکٹ حالانکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت ایکسٹریمزم ہے وہاں پہ, یا جو ہے وہاں پہ بالکل سیگریگیٹ کر دیا جاتا ہے. یہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ تعلیم سے ریلیٹڈ اتنی متس ہے نا. ایک متس میں نے پہلے بتایا, ایک مت یہ ہے کہ بھئی بچیوں کو تو پڑھاتے نہیں لوگ. ایسا کچھ نہیں ہے, صرف آپ کو ایک اچھی تعلیم دینی ہے, آپ کو ایک ریلیونٹ تعلیم دینی ہے نا. اگر پیرنٹس کو پتا ہے کہ یہ تعلیم ریلیونٹ ہے, اس سے کوئی فائدہ ہوگا, وہ کیوں نہیں بھیجیں گے, اور تھوڑی سی فیسلٹیز بہتر چاہیے. جیسے یہاں میں بتا رہی ہوں, یہاں کوہلو میں بچے بیٹھے ہیں. کوہلو آپ دیکھ لیں کہ کتنا دور دراز کا علاقہ, وہاں تو جانا اتنا مشکل ہے, اتنا لمبا بیچ میں یعنی کہ بیابان جگہ ہے ساری. لیکن وہاں جا کے وہاں سارے اسکول, اتنے بڑے بڑے اسکول ہیں, پرائیویٹ اسکول. وہ شروع اس پروجیکٹ کے ذریعے یہ اسکول چھوٹے چھوٹے شروع ہوئے تھے, اب وہ پرائیویٹ اسکول بہت امپرووڈ ہو گئے, بڑے اسکول بن گئے ہیں سارے اسکول. تو وہ بڑا ایک اچھا لگتا ہے ان بچوں کو دیکھ کے. اور ان بچوں کو ہم نے ایکسپوجر وزٹ بھی کروایا, اسلام آباد لے کے آئے. تو وہ ان سب بچوں نے ایک ہی اظہار کیا, ہم آگے پڑھنا چاہتے ہیں, ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو ہر بچہ, میرا خیال ہے ہر بچے میں اتنا ٹیلنٹ ہے, اور اس کے ایک چھوٹی سی سپورٹ جب PPF جیسے ہم نے دی, تو وہ بچے کہاں سے کہاں پہنچے, اور انشاءاللہ وہ آگے جائیں گے. اور مجھے یقین ہے وہ بچی CSS ضرور کرے گی. میری بڑی خواہش ہے کہ ایسے بچوں کو سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ایسے بچوں کو گائیڈنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور اگر آپ کے ارد گرد کچھ ایسی سٹوریز ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے لسنرز تک پہنچانی چاہیے, خاص طور پہ خواتین کی, تو وہ بھی بتائیے گا. اور ابھی آپ بلوچستان کے حوالے سے بات کریں تو بلوچستان, جس طرح آپ نے کہا کہ بہت دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ, جہاں پہ ہمیں شاید لگتا ہے کہ جانا بہت مشکل بھی ہے. سم ٹائمز ہماری جو سوسائٹی میں متس ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے, سو بلوچستان کے پروجیکٹس کے حوالے سے بتائیں تاکہ ہمارے لسنرز کو پتہ چلے کہ وہاں پہ بھی ایجوکیشن کے لیے کتنا زیادہ کام کیا جا رہا ہے. دیکھیں, ہم آل اوور پاکستان ہم لوگ کام کر رہے ہیں. بلوچستان میں آپ کو میں نے اس طرح یہ پروجیکٹ کا بتایا, یہ میرا تو خیال ہے کہ یہ جو اسکالرشپ پروجیکٹ ہے نا, یہ تو ضرور ریپلیکیٹ ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے کمپٹیشن بھی بڑھتا ہے, اس سے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی سپورٹ ملتی ہے. تو اس
इसको तो बड़े लेवल पर रेप्लिकेट करना चाहिए. इसके अलावा हमारे बलूचिस्तान में और भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हम लोग एक सेकेंडरी स्कूल में गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. वहाँ पे भी हम बच्चों को बलूचिस्तान में हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया है इटालियन फंडिंग के साथ, बलूचिस्तान और KPK में की बॉर्डरिंग जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके लिए. और उसमें हमने बच्चों को, हम जैसे मैंने आपको पहले बताया स्कूल है सोशल इंटरप्राइज, ये हमने अब बनाए, हमने सपोर्ट किया, स्कूलों को सपोर्ट किया, और फिर हमने कहा कि ये आपके स्कूल हैं, आप इनको चलाएं. और वो स्कूल अभी तक बड़े ज़बरदस्त अच्छे माशाल्लाह चल रहे हैं. और इसके अलावा हमने लोगों को डिजिटल लिटरेसी की, जैसे मैं आपको बात बता रही थी, तो डिजिटल लिटरेसी में हमने काफ़ी काम किया इसमें एक तो हमने ये किया कि कुछ ये जो PPR मैं अभी इटालियन फंडिंग से बता रही हूँ, इसी प्रोजेक्ट के तहत हमने स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स बनाई. सही स्कूलों में हमने प्रोवाइड किए लैब्स, स्क्रीन्स दी. और अच्छा, जैसे बेसिकली होता ये है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग्स नहीं होती. तो क्या टीचर्स की या स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग? बिल्कुल, मैं वही आपको बता रही हूँ. हमारा प्रोजेक्ट बड़ा होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम लोग जाते हैं. हम ऐसे नहीं कर देते. हमने जैसे ये प्रोजेक्ट में मैं जिक्र कर रही हूँ, बड़ा इंटीग्रेटेड होता है. पहले हम कम्युनिटीज के पास जाते हैं, हम कम्युनिटी से पूछते हैं आपकी नीड क्या है. और जिस प्रोजेक्ट का मैं जिक्र कर रही हूँ उसमें तो हमने एजुकेशन के अलावा हेल्थ भी दिया, लाइवलीहुड्स भी दिया. पूरी हम एक एरिया को जैसे डेवलप करने के लिए ना हमने सारे वो काम किए, और जो कम्युनिटी की नीड के मुताबिक, सबसे पहले हमने उनकी नीड पूछी थी, उन्होंने अपनी नीड बताई, तो उसके मुताबिक हमने काम किया. यानी कि प्रॉपर्ली रिसर्च बेस होता है कि किस एरिया में किस चीज की नीड है, कहाँ पे किस चीज की जरूरत होगी, और कहाँ पे जो है स्टूडेंट्स को हमें क्या चीज प्रोवाइड करनी है, और अगर जो चीज प्रोवाइड भी करेंगे तो उसका इस्तेमाल ये सबसे इम्पोर्टेंट है. ये मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट का होता है ये कि हम देखते हैं ना स्कूलों में होते हैं कंप्यूटर, लेकिन वो टीचर डरते हैं इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि वो कहते हैं कि खराब हो गए तो हम पे बात, तो वो पैक हुए पड़े होते हैं, कपड़ा पड़ा हुआ होता है उसके ऊपर. ये भी होता है. लेकिन हमने इसी चीज को बनाया कि अभी, बल्कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक किला सैफुल्लाह में मुस्लिम बाग में एक वहाँ पे टीचर, क्योंकि हमने टीचर्स को ट्रेन किया ना, रिसोर्स पर्सन को भी ट्रेन किया, तो उन्होंने वहाँ हमने कंप्यूटर लैब स्क्रीन्स वगैरह दी हुई हैं. तो उन पे वहाँ के एक टीचर हैं, नकीबुल्लाह उनका नाम है, तो वो ऐसा कर रहे हैं कि वो यूट्यूब से एक तो वीडियोस डाउनलोड करके बच्चों को तो देते हैं. उन्होंने अपना एक चैनल बनाया, और उस चैनल पे वो अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और वो यूट्यूब चैनल पे डाल देते हैं अपने, जब वो पढ़ा रहे होते हैं. जो कि बहुत जबरदस्त बात है. हमें सब टीचर्स को ये सोचना चाहिए कि हम, क्योंकि अगर एक अच्छा टीचर साइंस टीचर है कहीं, तो वो अपने एक लेक्चर लगा देगा अगर यूट्यूब पे ना, और वो अपनी लोकल होता है, लोकलाइज्ड होना बड़ा जरूरी है. एक लोकल टीचर है, वो बच्चों को किस तरीके से पढ़ा रहा है, और दूसरा टीचर उसको देखेगा तो उससे सीखेगा. तो ये भी हमारे टीचर्स भी बड़े माशाल्लाह क्योंकि ट्रेंड हैं, और तो वो आगे उस चीज को लेके आगे चल रहे हैं. डिजिटल के हवाले से मैं एक और बताऊंगी, हमारा अच्छा प्रोजेक्ट है, बड़ा अच्छा वो है. हमने उसमें हमारे 3 पार्टनर्स हैं. हमने उसमें एलिमेंट्री एजुकेशन फंड के साथ हमने किया, गवर्नमेंट का इदारा है KPK में, और टेली तालीम. हम तीनों ने मिलके उसमें ये एक ऑनलाइन टीचिंग का ये एक प्रोग्राम हमने शुरू किया था. ये बलूचिस्तान में हमने किया, हरनई में एक गर्ल्स स्कूल में, और इसके अलावा हमने चित्राल में किया है. चित्राल में हमारे 4 स्कूल्स हैं, कलाशा जो होते हैं लोग, उनके लिए उनके 4 स्कूल्स हैं, तो वहाँ पे हमने ये किया. तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. उसमें ये होता है कि टीचर जो है, अब देखें टीचर्स की कैपेसिटी, आप हरनई की बात करें या आप चित्राल की बात करते हैं, तो वो नहीं होगी ना. ये अंडरस्टैंडेबल बात है कि टीचर्स की कैपेसिटी वो जो इस्लामाबाद की एक टीचर की होगी, तो वो इस्लामाबाद में बैठ के वो बच्चों को एक स्क्रीन के जरिए और एक इक्विपमेंट वगैरह हमने सब प्रोवाइड किया, वो उसके जरिए वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं. यहाँ बैठी वो टीचर होती हैं और यहाँ बैठ के वो बच्चों को वहाँ पढ़ा रही होती हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, और बच्चों ने इस प्रोग्राम के जरिए 1 साल में बड़ा कॉन्फिडेंस गेन किया. बहुत ज्यादा बच्चे, यानी कि देखिए बच्चों की लैंग्वेज स्किल इंप्रूव हुई. और जब एक आपको टीचर ऐसी है जिसकी जो ज्यादा वेल एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, ट्रेंड है, अगर वो पढ़ा रही होगी और उससे, तो बच्चों में जाहिर है कॉन्फिडेंस आए. तो वो भी बड़ा बहुत जबरदस्त हमारा प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने डिजिटल लिटरेसी इस तरीके से देखी, हमने ऑनलाइन टीचिंग करवाई. इस तरह के हमारे प्रोजेक्ट इसके अलावा भी हैं, मैं आपको और बताती जाऊंगी, आप पूछती जाए. सही हो गया. अच्छा, बेसिकली हम प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी बात करेंगे. छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक की जाने बढ़ते हैं. म्यूजिक किस तरह का आपको पसंद है? कोई पाकिस्तानी ट्रैक जो बड़ा अच्छा लगता है? मुझे कोक स्टूडियो बड़ा पसंद है. कोक स्टूडियो के सारे गाने अच्छे हैं. फिर भी कोई ऐसा गाना? आतिफ असलम के हैं बड़े अच्छे सॉन्ग्स, और कोई भी कोक स्टूडियो का कोई भी सॉन्ग लगा दे, सारे अच्छे हैं.
चलिए ठीक है, फिर ऐसे आफरीन, करते हैं चलिए आफरी लगा देते हैं, कोक स्टूडियो के एक सॉन्ग की जाने बढ़ते हैं और फिर जो है हम वापस आएंगे, एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे. प्रोग्राम आप सुन रहे हैं FM 100 के प्लेटफॉर्म से, FM 100 इस्लामाबाद स्टेशन से. अक्रॉस द ग्लोब आप हमें सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, दैट इज www.fm100pakistan.com. आज हम इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन के हवाले से बात करें. इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मिस सबीन यूनुस मौजूद हैं जो कि सीनियर मैनेजर एजुकेशन है एट पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड में. सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द शॉर्टेस्ट ब्रेक. उसके बाद वापस आएंगे और एक न्यूज़ ब्रेक के जाने भी बढ़ेंगे. फिर वापस आके जो है हम बेसिकली एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे, ख़वातीन की एजुकेशन, बच्चियों की एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे. सो स्टे ट्यून टू द हार्ट बीट ऑफ पाकिस्तान FM 100.
यूनियन के वज़राए खारजा ने फिलहाल रूस के खिलाफ नई पाबंदियां न लगाने का फैसला किया है। यूरोपीय वज़राए खारजा ने अपने इजलास में क्रेमलिन के नाकिद और अपोजिशन रहनुमा अलेक्सी नावल्नी की हिरासत और इख्तिताम हफ्ता पर वहां होने वाले मुजाहिरों के दौरान होने वाली गिरफ्तारियों पर रूसी हुकूमत के खिलाफ इकदामात पर गौर किया। यूरोपीय यूनियन के खारजा उमूर के सरबराह फरवरी में मॉस्को जाएंगे ताकि क्रेमलिन से नावाल्नी की गिरफ्तारी के हवाले से बात की जाए। नई दिल्ली, हजारों एहतजाजी किसान अपने ट्रैक्टरों समेत रुकावटें तोड़ते हुए भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में दाखिल हो गए हैं। भारत में नई ज़रई इस्लाहात के खिलाफ हजारहा किसान गुज़श्ता 2 माह से एहतजाज जारी रखे हुए हैं और आज भारत के यौम जमहूरिया पर हजारों ट्रैक्टरों पर सवार ये किसान नई दिल्ली में दाखिल हो गए। इस मौके पर उनकी पुलिस के साथ झड़पें भी हुईं। पुलिस ने शहर में दाखिल होने वाले रास्तों को कंटेनर्स और ट्रकों के जरिए ब्लॉक कर रखा था। सिक्योरिटी इदारों ने शहर के अहम मकामात की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर रखी है। जिनेवा, दुनिया भर में कोरोना की वबा से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 10 करोड़ के करीब पहुंच गई है। कोरोना से मुतालिक आदाद शुमार मुरतब करने वाली अमरीका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक गुज़श्ता बरस के आगाज से अब तक आलमी तौर पर 9 करोड़ 98 लाख के करीब अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि यह वायरस अब तक 21 लाख 40 हजार अफराद की जान ले चुका है। सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क बदस्तूर अमरीका है, जहां कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद 2 करोड़ 53 लाख है, जबकि कोविड-19 के सबब वहां अमवात की तादाद 4 लाख 21 हजार के करीब है। अमरीका के बाद कोरोना से दूसरा सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क भारत है, जहां 1 करोड़ 68 लाख के करीब अफराद कोरोना इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं और वहां कोविड-19 के सबब होने वाली अमवात की तादाद 1,54,000 के करीब है। मजीद खबरों के लिए देखिए dw.com/urdu। You were listening to Deutsche Welle News on FM 100 Pakistan. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Khan, across the nation, this is FM 100. जी जनाब, वेलकम बैक अक्रॉस द नेशन। दिस इज FM 100 एंड आई एम योर होस्ट महानूर कुरैशी। सो आज का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन के हवाले से। हम एजुकेशन की बात करें, पॉवर्टी की बात करें, इसको कैसे एलिविएट किया जाता है। PPAF के ताउन से जो है जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं आपको बता रही हैं मिस सबीन यूनस। तो मिस सबीन, हमारे पास टाइम बहुत कम है और सवालात कुछ ऐसे मौसूल हो रहे हैं कि जब आप फील्ड में जाती हैं, जिस तरह आपने कहा कि मिथ्स हैं बहुत ज़्यादा, तो फील्ड में जाती हैं बहुत डाइवर्सिटी भी है, बहुत ऐसी चीज़ें भी हैं जिससे इंस्पिरेशन भी मिलती है। सो कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि हमारे लिसनर्स तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मिथ से रिलेटेड बात करूंगी कि मैं एक किस्सा है, बड़ा ज़बरदस्त हमारा प्रोजेक्ट है, उसके हवाले से कैसे शुरू हुआ। हम लोग कराची में, हमारी एक टीम थी। कराची, हम शहर की बात कर रहे हैं, लेकिन कराची शहर में रेडी गोट इलाका है, वो स्लम है कराची का। तो वहाँ पे एक टीम हमारी PPF की, पुरानी बात है 2009 की आई थिंक बात है, तो वो लोग विजिट कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ स्कूल्स खाली पड़े हुए हैं, कुछ स्कूल्स की बिल्डिंग बनी हुई है, खस्ता हाल में है और वहाँ कोई नहीं है, यानी टीचर्स वगैरह नहीं है। कुछ ऐसे हमने स्कूल देखे। तो वहाँ जाके चेक किया गया कि ये स्कूल क्यों खाली हैं और क्या सूरत हाल है। वहाँ के टीचर को बुला, और उस इंटरेस्टिंगली वो स्कूल था एक, और उस स्कूल के साथ ही बिल्डिंग थी मदरसे की, और मदरसे में 80 बच्चे बैठे हुए थे और स्कूल बिल्कुल खाली था। अच्छा, स्कूल के टीचर को बुलाया, गवर्नमेंट टीचर था, उसने आके कहा कि भाई ये तो मछेरे हैं, ये नहीं भेजते अपने बच्चों को स्कूल ना, ये तो मैं किस लिए आऊँ, जब वो भेजते नहीं है तो मैं किस लिए। खस्ता हाल बिल्डिंग थी वो, जो मैं आपको बता रही हूँ कि उसी के साथ एक सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग भी बन रही थी, स्कूल बिल्कुल बंद पड़ा हुआ। हमने कहा ऐसे कैसे उस एरिया में। अब एक बात खुद दिल को आप बताएं कि वो कोई कंजर्वेटिव इलाका नहीं है, कराची का इलाका है, कराची के लोग हैं, वो इतने ऐसे नहीं है कि वो बच्चों को मदरसे भेजेंगे और स्कूल नहीं भेजेंगे, ऐसा नहीं है। माँ बाप ने कहीं ना कहीं भेजना होता है बच्चों को। ये मिथ है कि माँ बाप भेजना ही नहीं चाहते। आप एक अच्छा स्कूल दें, आप अच्छी चीज दें। माँ बाप तो चाहते हैं कि बच्चे उनके घर से बाहर निकलें और पढ़ें। जब 80 बच्चे वहां मदरसे में बैठे थे तो स्कूल में क्यों नहीं भेजेंगे। इस बात को देखते हुए हमने वहां उस पूरे एरिया में, उस रेडी गोट में 9 स्कूल्स थे, वो हमने अडॉप्ट किए। अच्छा, अब उन स्कूलों की अगर मेरे पास काश मैं आपको तस्वीरें दिखा सकती। इस कदर बुरी हालत थी उन स्कूल्स की, बिल्कुल टूटे फूटे बेंच,
वहां पे पानी खड़ा हुआ पूरे स्कूल में, ग्राउंड में, टूटी फूटी पूरी बिल्डिंग, बिजली की तारें बाहर आई हुई, बाथरूम्स की हालत खराब, टीचर्स एक हर स्कूल में कोई एक टीचर कहीं स्कूल में अवेलेबल है, किसी में कोई बिल्कुल स्कूल बिल्डिंग खाली है, किसी में एक टीचर अवेलेबल है, कोई 200 बच्चे वहां इनरोल थे, और वो भी आते, उन पूरी 9 स्कूल्स में बात करी, और जो एक स्कूल की बात करी वो पूरा स्कूल जो था वो बंद पड़ा हुआ था, बिल्कुल खस्ता हाल बिल्डिंग थी। वो स्कूल हमने अडॉप्ट कर लिया, हमारे एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है IRC, मैम साद का सलाउद्दीन, कराची में बड़ा अच्छा उनका काम, तो उनके जरिए अडॉप्ट किए वो स्कूल। और आज आप स्कूलों की वो आप देखें, वो स्कूल उन 9 स्कूल से मैं तकरीबन हमारे 3000 के करीब वहां बच्चे पढ़ रहे हैं, और वो स्कूल उसमें ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, वो स्कूल चेंज है वो बिल्कुल। वहाँ इतनी जबरदस्त वहाँ तालीम दी जा रही है। हमने लिटरेसी की वहाँ क्लासेस शुरू की, वहाँ जो खवातीन जो स्कूल में नहीं पढ़ सकी थी उनको हमने पढ़ाया, तो वो बच्चे अब वहाँ पे 4 बैजेस, 4 के 5 हैं बैजेस, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन वहाँ पे मैट्रिक के निकल चुके हैं, जहाँ के मैट्रिक की तालीम का सवाल, सेकेंडरी तो एजुकेशन थी नहीं, प्राइमरी नहीं थी, तो सेकेंडरी कहाँ से होगी। और वो बच्चे जो मैट्रिक करके बच्चियां हैं, बच्चे हैं, अब देखें वो बच्चे, अगर ये स्कूल ना होता तो वो बच्चे क्या बनते। ऐसे ही बच्चे पूरी जनरेशंस, हाँ बिल्कुल अनएजुकेटेड रहती हैं। वहां पे एक चौकीदार था, एक दफा मैं उससे मिली, तो मैंने उससे कहा कि आप, वो किताबें पढ़ा था, तो मैंने कहा कि आपको बुक्स पढ़ने का शौक है? कहते हैं मैं बहुत, मुझे पढ़ाई का शौक था जब मैं छोटा था, काश हमारे जमाने में भी ऐसा स्कूल होता। तो मुझे इतना वो दिल को लगी बात कि ये कितनी बड़ी बात है कि PPF ने, हम लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी उन बच्चों को दी, और वो बच्चे आज यकीन करें कि उनमें से कितने बच्चे हैं, मैं नाम लूंगी, रायना एक बच्ची है, वो बच्ची मेडिकल से उसके कुछ नंबर रह गए थे, आज वो मास्टर्स करके उसी स्कूल में पढ़ा रही है, साइंस टीचर है। साइंस टीचर की बड़ी कमी होती है, बहुत सारे बच्चे उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मैट्रिक करके अब वो अच्छे इदारों में, लम्स में जाना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं आगे। बहुत से बच्चे, कई टीचर्स वहीं पे टीचर्स, यानी एक इसको हम कहते हैं कि रिसोर्स डेवलपमेंट भी हमने की, वहीं पे वो टीचर्स पढ़ा रही हैं, खुद भी साथ साथ पढ़ रही हैं। और वो स्कूल जो है, और जो हमारे मौलवी साहब थे वो भी बिल्कुल, उन्होंने भी बड़ी हमारी हेल्प की, ऐसा नहीं है। हमने वहां पे उन स्कूलों में 70, एक तो उन स्कूल्स को की बिल्डिंग डेवलप की, ट्रांसफॉर्म किया, 72 टीचर्स दिए उन 9 स्कूल्स में, वो अभी तक दे रहे हैं हम। और हमने वर्ल्ड बैंक, क्योंकि देखिए हमारे बेसिकली डोनर थे वर्ल्ड बैंक और इटालियन गवर्नमेंट, किससे हम किताबों से हम लोग ये काम कर रहे थे। अब उनका अगर नहीं भी फंडिंग है तो PPF ने अपने फंड से उन स्कूलों को चलाया है। हमने उन स्कूलों को अपनी जिम्मेदारी समझा है। तो कुछ स्कूलों को हमने सस्टेनेबल कर दिया, कुछ को हमने जिम्मेदारी समझ के हम आगे लेके चल रहे हैं कि भाई हम इन बच्चों की जिम्मेदारी है हम पे। और बेसिकली अभी उन स्कूल्स को आप लोगों की जरूरत है, PPF की जरूरत है। सो ये जनरेशंस को इंडिपेंडेंट करना, जनरेशंस को एजुकेट करना बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम भी है, मुश्किल काम भी है। फील्ड में जाना, फिर समटाइम्स जो लोकल्स होते हैं वो भी इसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। अ लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू फेस जब भी हम फील्ड में जा रहे होते हैं। एजुकेशन के हवाले से बात की जाए तो PPF क्या प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है फ्यूचर में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, किस तरह काम किया जा रहा है? कुछ लोग अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या फंडिंग्स के हवाले से कैसे काम किया जा रहा है? देखिए अभी फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग भी कर रहे हैं, सिंध में बदीन में काम कर रहे हैं, नगर पार्कर में काम कर रहे हैं। हमारे स्कूल्स हैं, बड़े ये मार्जिनलाइज्ड एरियाज हैं यहाँ के, इन स्कूलों में बहुत ही, और हमने कम्युनिटी स्कूल छोटे छोटे वहाँ बनाए थे। और इस वक्त हम उन स्कूलों को पार्शियल फंडिंग कर रहे हैं, यानी वो स्कूल हमने शुरू किए थे काफी अर्सा पहले, फिर वो स्कूल इतने डेवलप हो गए वो और जगहों से भी फंडिंग अब ले रहे हैं। जैसे हमारे कुछ स्कूलों को सिंध एजुकेशन फाउंडेशन है, कुछ गवर्नमेंट की फंडिंग भी मिल रही है, लेकिन पार्शियल सपोर्ट हमारी तरफ से भी जारी है। और तो वो हम करते रहेंगे उन स्कूलों को सपोर्ट जब तक इनको, क्योंकि हमने एस्टेब्लिश किए थे तो हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हम उनको आगे भी सपोर्ट करें। इस तरह के हम इनिशिएटिव लेके चलते रहेंगे जहाँ पे हमारी जरूरत है। सेकेंडली हमारा जिस तरह हमने बताया स्कॉलरशिप का प्रोजेक्ट है वो चल रहा है अभी, हम इसको भी इंशाल्लाह चलाएंगे। उसको बल्कि हमने फर्दर इनहांस किया, बच्चों को मैट्रिक के बाद भी हम सपोर्ट दे रहे हैं, वो भी हम करेंगे। और डिजिटल एजुकेशन की तरफ जाहिर है, जैसे आप देख लें, हमने कोविड की बात की, हमने कोरोना की, कि आजकल आपको पता है क्या 1 साल से बच्चों की सिचुएशन क्या थी। बहुत कम बच्चों के पास ये फैसिलिटीज होती हैं मोबाइल की या इस तरह की, लेकिन स्टिल हम लोग उनको, हम चाह रहे हैं कि उनको ये इंटरनेट के बगैर भी वो ये जो है एजुकेशन, वो ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ सकें। तो इस तरह के हम कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे जो हमारा फ्यूचर में प्लान है। फिर फ्यूचर में हम लोग चाह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में काम करें, क्योंकि गवर्नमेंट बेसिकली तो देखिए हम गवर्नमेंट को ही सप्लीमेंट करते हैं ना, हम गवर्नमेंट से हटके नहीं करेंगे, उनको ही सपोर्ट करेंगे। उनके जो सेक्टर डेवलपमेंट में उन्होंने जो अपने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, गोल किए हुए हैं, उन्हीं को हम उनको पूरा करने के लिए उनके साथ हम काम करेंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, डिफरेंटली एबल्ड जो स्टूडेंट्स हैं, अगर हम एजुकेशन फॉर ऑल की बात करते हैं तो हम अगर उनका जिक्र ना करें तो फिर एजुकेशन फॉर ऑल नहीं होता। हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी भी कर रहे हैं। हम अभी भी इस वक्त हम
ہمارا ایک اسپیشلائز ادارہ ہے, اس کے ساتھ ہم مل کے ڈیف ڈم بچوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ بھی بہت ہمارا زبردست پروجیکٹ ہے. ووکیشنل ٹریننگ ان بچوں کو دیتے ہیں, ان بچوں کو اسکول ہے وہاں پہ وہ پڑھاتے بھی ہیں, ٹریننگ بھی دیتے ہیں, اور ان بچوں کو پلیس بھی کیا جاتا ہے جابس کے لیے. اس کے علاوہ ہم نے پاکستان فرسٹ سائن لینگویج پہ بھی سپورٹ کیا. تو فردر ہم ان بچوں کو بھی ہم سپورٹ کرتے رہیں گے. یہ بھی ہماری پلاننگ میں شامل ہے. تو بیسیکلی یہ سارا کچھ ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں. اور ایک آخر میں ایک کوٹیشن یہی ہے کہ ڈریم اٹ if you can do it or either your next generation will do. تو ہم ایجوکیشن پہ کام اب بہت سلو ہوتا ہے, چلتا رہتا ہے انشاءاللہ, لیکن ہم کریں گے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے, جو چینج ضرور آئے گا. صحیح ہو گیا جی. پروگرام میں آج ہم بات کر رہے تھے انٹرنیشنل ڈے آف ایجوکیشن کے حوالے سے, پی پی اے ایف کے حوالے سے. پاورٹی کو الیویٹ تبھی کیا جا سکتا ہے جب ہم اپنی جنریشنس کو پڑھائیں گے, ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کریں گے, ان کو انڈیپینڈنٹ بنائیں گے. اس پر ہمارے ساتھ بات کریں تھی مس سبین یونس, جو کہ سینئر مینیجر ایجوکیشن ہے ایٹ پی پی اے ایف, 15 سال سے اٹیچ ہیں پی پی اے ایف کے ساتھ. تو ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میسج میں نے آپ کو یہی دیا کہ دیکھیں ایفرٹ کرتے رہیں, ڈریم تو کریں نا, آپ اپنا ویژن رکھیں تعلیم کے حوالے سے کہ آپ نے تبدیلی لانی ہے. اب دیکھیں ہم اسٹیٹ نہیں ہیں یہ, لیکن ہم نے فیصلہ کر لیا تھا. پی پی ایف نے جب اسٹارٹ کیا پروجیکٹ تو ہمیں پتا تھا کہ ہم اس کو ہم گورنمنٹ کا تو سسٹینیبل ہوتا ہے نا پروجیکٹ ہمارا نہیں, لیکن ہم اس کو بھی آگے تک لے کے چلتے رہے ہیں, ان کو ذمہ داری سمجھتے رہے ہیں. تو میرا میسج یہی ہے کہ آپ جس حیثیت میں بھی ہیں, جہاں بھی ہیں, کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. آپ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو والنٹیئر کریں, ایک بچے کو پڑھا دیں. آپ اگر چھوٹا سا ادارہ ہے, ایک چھوٹا سا اسکول کھول لیں. آپ کے پاس اگر ایک کمپیوٹر ہے تو اس کمپیوٹر سے, وہی میں نے آپ کو بتایا, جیسے ایک آپ اپنے لیکچر بنا کے آپ یوٹیوب پہ لگا دیں. تو آپ اپنی ایک ایفرٹ ہر بندہ کرتا رہے تو انشاءاللہ ضرور چینج آئے گا اور تبدیلی آ بھی رہی ہے انشاءاللہ. صحیح. تھینک یو سو مچ مس سبین, آپ کے قیمتی وقت کا آپ آئیں گے. آپ نے پروگرام میں ہمیں بہت سی چیزوں کے حوالے سے بتایا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں, اور بہت سے لوگوں کو نہیں پتا تھا جو کہ اس چیز کو اپریشیٹ کرے کہ پاکستان میں اس طرح کے پروجیکٹس کیے جاتے ہیں تاکہ بچوں کو تعلیم کے حصول کی طرف راغب کیا جا سکے. ایک اٹریکٹیو اسکول ہوگا, ایک ایسا اسکول ہوگا جہاں پہ پراپر ٹیچرس ہیں, پراپر انفراسٹرکچر ہے. تو آبویسلی پیرنٹس بھی اپنے بچوں کو بھیجیں گے. بہت سے لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا. نقیب اللہ ہیں جو کہ پی پی اے ایف کا, اور آپ کا جو ہے شکریہ ادا کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہاشم ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی وش کہ مجھے بھی اپنے بچپن میں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں پتا ہوتا اور میں بھی تعلیم حاصل کرتا. سو کوشش کریں کہ جو آپ کے خواب ہیں وہ آپ کی نیکسٹ جنریشن کے خواب نہ ہوں, بلکہ وہ پریکٹیکل لائف میں ان چیزوں کو ایکسپیرینس کریں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. دس از یور ہوسٹ ماہنور سائننگ آؤٹ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.